www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لوگوں کو کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، ترس کھاؤ. ارحموا من فی الارض یرحمکم الرحمن، او کما قال علیہ السلام، رحمان بھی تم پر رحم کرے گا. تو زمین پر رہنے والے آپس میں ایک دوسرے کی رحم اور شفقت کے محتاج ہوتے ہیں. اس وقت دنیا کے کئی مسلم ممالک آسمانی اور زمینی آفات کی لپیٹ میں ہے. پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے. بہت بڑے پیمانے پر سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے. بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں اور سندھ میں بھی، پورے ملک میں تقریباً. اور لوگ بہت تکلیف میں ہیں. پورے ان کی بستیاں پانی کے نیچے ہیں، اور انہیں جہاں خشکی ملی وہ وہاں بیٹھے ہیں بیچارے. کچھ ان کے پاس نہیں ہے، کھانے پینے کو بھی نہیں ہے، سر چھپانے کو بھی نہیں ہے، بستر بچھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. تو ہم مسلمانوں پر یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے. اگر نہیں کریں گے تو اللہ کی ناراضگی کا خطرہ ہے کہ ہم ان کا احساس نہ کریں. ان کی مدد کرنا، اپنا پیسہ فراہم کرنا، خود جانا، وہاں خود جائیں، ان کی ضرورتوں کو پوچھیں، یا اپنے بااعتماد لوگوں کو بھیجیں، ان سے ضرورتیں معلوم کرائیں. وہ نقدی کی شکل میں، دواؤں کی شکل میں، خیموں کی، خوراک کی، لباس کی، جو بھی ضرورت ہو وہ انہیں مہیا کرنی ہم پہ ضروری ہے. کیونکہ یہی مصیبت کل کو ہم پر بھی آ سکتی ہے، خدا نخواستہ. یہ نہیں کہ ہم اللہ کے کوئی بہت لاڈلے ہیں، کوئی بہت باعمل لوگ ہیں، وہ بدعمل تھے. ہم سارے ہی بدعمل ہیں. مجموعی طور پر پورے مسلمانوں کی اکثریت بدعملی اور فسق و فجور میں مبتلا ہے. تو ہم کوئی لاڈلے نہیں ہیں، دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم محفوظ ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا. بس اللہ کے قہر سے پناہ مانگتے رہنی چاہیے، اور جو قہر زدہ ہیں ان کی مدد کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے. ایک تو یہ بات آپ سب کو عرض کرنی تھی اور توجہ دلانی تھی اس کی طرف. اور اللہ کا شکر ہے مدارس کے اور دینی جماعتوں کے ہم جو اب تک اطلاعات مل رہی ہیں، اور لوگ بھی جا رہے ہیں لیکن اتنے نہیں جتنے مدارس اور دینی، پورا ایک جال اللہ کے فضل سے انہوں نے بچھا رکھا ہے. ہمارے جاننے والے، ہمارے فضلاء، ہمارے طلباء مختلف جگہوں پر اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے کیمپ لگا رکھے ہیں. جو بساط میں ہے وہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، گھر کو چھوڑ کر وہاں پہنچے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. لیکن یہ سب کی ذمہ داری ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے. لہذا اس کے لیے جو جس کے بس میں ہو اس کو وہ خود کرے. ہمارے یہاں الحامد ٹرسٹ کے ذریعے بھی کی جاتی ہے. ہمارا ٹرسٹ ہے الحامد ٹرسٹ، اس کے ذریعے بھی ہوتا ہے. تو جو حضرات اس کے ذریعے تعاون کرنا چاہیں وہ رسید کٹوا سکتے ہیں. جو بھی میں چیز ہو فراہم کر دیں تو وہ انشاءاللہ وہاں پر بھجوائی جا سکتی ہے. نہیں تو اپنے ہاتھ سے خود جا کر بھی کریں تو اور زیادہ اچھی بات ہے. آنکھوں کے سامنے اصل نقشہ آئے گا، اصل نقشہ آئے گا. دیکھنے اور سننے کا بڑا فرق ہوتا ہے. جب خود جائیں گے اور خود دیکھیں گے تو اور چیز ہوگی، اور سنی سنائی بات کی اور چیز ہوتی. ویڈیو دیکھ کر بھی وہ اثر نہیں ہوتا جو موقع پہ جا کر ہوتا ہے، وہیں جا کے اثر ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی طلب کریں، ان کے لیے دعا بھی کریں. دوسری بات ہے عقائد کی، کہ مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے ایمان اور اسلام، اور اللہ تعالیٰ نے جو ضروری عقائد بیان کی ہیں وہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں. ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز ہیں. بات صحیح ہے؟ ماں باپ سے قیمتی کوئی چیز ہے؟
ہماری اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ سلمان رشدی کا مسئلہ جو ہوا، اس پہ قاتلانہ حملہ، اس موقع پر کوئی رد عمل آیا؟ ایمانی لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ بہت بڑا ظالم اور اپنے گناہ میں مبتلا ہے اور کام میں لگا ہوا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور بھی کچھ نبیوں کی شان میں وہ گستاخی کی جو زبان سے بیان نہیں ہو سکتی، اور اس میں لگا ہوا ہے۔ اس کو پناہ دے رکھی ہے دنیا کی 2 3 4 جو بڑے دہشت گرد ہیں، مملکت قومی سطح کے دہشت گرد، انہوں نے پناہ دے رکھی ہے۔ ان میں ایک برطانیہ ہے، ان میں امریکہ ہے، ان میں فرانس ہے، ان میں جرمنی ہے، روس اور چین بھی ان میں ہے۔ یہ سب دہشت گرد ہیں۔ وہ اپنی دہشت گردی کی مجبوریاں مصلحتیں ہوتی ہیں، کہیں ہمیں بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، دوستی کر لیتے ہیں، وہ اور بات ہے، لیکن ہیں سب دہشت گرد۔ تو یہ عالمی دہشت گرد جو ہے، یہ ان کی زیر سایہ اس قسم کے شیاطین پھر انہیں پناہ دیتے ہیں۔ 25-30 سال سے اسے پناہ دے رکھی ہے، اور اس پر بہت روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے انہیں اس کی حفاظت کے لیے، بلکہ بعض تو چاہتے ہیں کہ یہ کسی طرح مارا جائے یا مر جائے، کیونکہ حکومت کو اتنا خرچ کرنا پڑتا ہے، خود تو مار نہیں سکتی، خود مارے گی تو اس کی ساکھ دنیا میں خراب ہوگی، جتنے چور جاتے ہیں وہاں بچنے کے لیے وہ کاروبار متاثر ہوگا، تو خود تو انہوں نے پورا تحفظ کرنا ہے، لیکن چاہتے ہیں کہ کسی طرح کوئی دائیں بائیں سے ہو جائے تو اچھا ہے، یہ ایک درد سر بنا ہوا ہے ہمارے لیے، تو یہ ان کو مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ ایسے شیاطین ہیں جو ان کے لیے بھی درد سر ہیں، اور ہمارے لیے تو ہے ہی ہیں درد سر۔ تو اس کی حمایت کی ہے عمران خان نے، اور یہ کہا ہے کہ اس پر قاتلانہ حملہ کسی طرح کوئی جواز کی گنجائش نہیں رکھتا۔ آپ بتائیے یہ بیان کسی مسلمان کا ہو سکتا ہے شاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے بارے میں؟ تو یہ ایسا بیان ہے کہ جس پر غور کریں۔ الحمدللہ ہم تو سمجھے ہوئے ہیں کون کیا ہے، لیکن بہت سے مسلمان غلط فہمی میں مبتلا ہیں مسلمان لیکن غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں ایمان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ عمران خان بھی ہو، ماں باپ آپ کے نہیں ہیں تو عمران خان کیا چیز ہے آپ کے لیے؟ آپ کو ماں باپ عزیز ہونے چاہیے پہلے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ تو ایمان کا اور کفر کا مسئلہ آ گیا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ توجہ دلائیں اپنے مسلمان بھائیوں کو کہ اپنے رویوں پہ غور کریں، واپس آ جائیں، اس سے پہلے کہ گناہ گار کے ساتھ جڑے موت آ جائے، اس کو آ جائے، آپ کو آ جائے، کسی کا پتہ نہیں کیا، کیونکہ موت پتہ ہی نہیں جوان نہ بوڑھے کا، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو گناہ پر جڑے آ گئی موت اگر، تو خدا نہ خواستہ نبی علیہ السلام کی شفاعت کیسے ہوگی؟ اس کی شفاعت کا کیسے مستحق بنیں گے؟ ایسا آدمی شفاعت کا مستحق مشکل ہے بنے۔ تو اس لیے اس پر بھی غور کیجئے اور اس سے باز آئیں، توبہ کریں، اور اس جماعت کو اور ساری آپ سیدھی سی بات ہے، میں آپ سے یہ کہتا ہوں، ان پارٹیوں کا جو جس پارٹی سے لگا ہوا ہے لگا رہے، لیکن اتنی تکلیف کر لیں کہ ان کا دستور خرید لیں، ہر پارٹی کے دستور ملتا ہے، اور انہوں نے جان بوجھ کر اکثر نے انگریزی میں چھاپے ہیں تاکہ لوگوں کو، عام آدمی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نے کیا لکھا ہے دستور، لیکن انگریزی کا بھی خرید لیں آپ، پھر اپنے کسی انگریزی جاننے والے سے اس کا ترجمہ سن لیں، اس ترجمہ سننے کے بعد آپ فیصلہ کریں، میرے کہنے پر نہ کریں کہ کیا اس میں مذہب، دین، اسلام کی کوئی بات ہے، کیونکہ پاکستان بنا کس لیے، کس بنیاد پر؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، کلمہ اس کی اساس اور بنیاد ہے۔ کیا کلمے کی اساس اور بنیاد پر وہ دستور بنا ہے؟ یہ آپ دیکھ لیں ہر پارٹی کا، اس کے بعد فیصلہ کریں، ہماری بات کو چھوڑ دیں۔ دستور تو ان کا اپنا ہے، وہ تو دستخط اور مہر ان کی پارٹی کا فیصلہ کہ ہم نے یہ کرنا ہے بس۔ اب نعرے کچھ بھی وہ لگائیں، آپ وہ پڑھ کر دیکھیں گے کہ کیا نعرے ان کے اس کے مطابق ہیں، عمل اور ان کے بیانات اور پالیسیاں اس دستور کے مطابق ہیں یا نہیں، تو آپ دیکھیں گے اس دستور کے مطابق ہیں، کیونکہ وہ دستور اسلامی نہیں ہے۔ باقی جو اسلامی باتیں ہیں وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہر پارٹی کے لیے، سوائے مذہبی جماعتوں کے، کہ ان کا دستور پڑھیں گے تو اس میں تو وہ تو امریکہ، روس یا چین کی بات نہیں کرتے، وہ تو ایک اصول اور قاعدے کے مطابق ہے۔ میں نے پڑھا ہے دستور، آپ بھی پڑھیے، تو آپ اس کے بعد فیصلہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے،
پاکستان کو ظاہری باطنی شر اور سازشوں سے محفوظ رکھے۔ بہت خطرناک حالات چل رہے ہیں، اندرونی طور پر بھی بیرونی طور پر بھی، اور عالم اسلام کی بھی حفاظت فرمائے، ہم میں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، اپنے قہر غضب اور اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔